السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شباز بڑائچ. کل سے ایک بیان ہے، اس کے بعد خبر ہے، اور وہ ہے معروف اینکر اقرار الحسن صاحب پر حملہ. اقرار الحسن صاحب پر حملہ ہوا، ہوائی فائرنگ ہوئی. کیا وہاں پر معاملات ہوئے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، طبیعت آپ کی خراب ہے اور اس میں بھی آپ اچھا اب مجھے بتائیں کہ اقرار صاحب ہوا کیا کل؟ ڈیفینس وہ تھانہ جو ہے بالکل اس کے سامنے، ہوا کیا وہاں پہ؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ کہ وہ یہ ایسی جگہ پہ ہوا ہے جہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہم نے سندھ اسمبلی کا ایک پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اسٹنگ آپریشن کیا، پسٹل اندر لے کے چلے گئے. تو اس پہ بعد میں ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو اپنے آپ کو الٹیمیٹلی ڈیفینڈ کرنا تھا کہ جی نہیں، یہ وہ اقرار صاحب خود پسٹل لے کے گئے تھے اور ان کے احترام میں کسی نے اس کو نہیں روکا، اور یہ ظاہر ہے غلط بیانی کی گئی. تو میں نے کہا یار، آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے 1.5 میٹر کے، وہ مطلب آپ لٹرلی آپ وہاں جا کے دیکھیں تو اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے جو وہاں پہ. تو بھائی فوٹیج لیں نا. دیکھیں آج کل تو بات کرنے سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ تصویر لے آئیے، آپ آڈیو لے آئیے، آپ ویڈیو لے آئیں، آپ CCTV کیمرے کی فوٹیج لے آئیے. تو یہ جس جگہ پہ ہوا، یہ کوئی بیابان نہیں تھا، یہ کوئی دشت نہیں تھا، یہ کوئی صحرا نہیں تھا، یہ DHA کی بات کر رہے ہیں ہم، جہاں پہ ہر جگہ پہ CCTVs بھی موجود ہیں، جہاں ہر چیز آن ریکارڈ موجود ہے. تو میں جو بات بھی یہاں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ 1 سیکنڈ کے اندر نگیٹ ہو جائے گی. 1 منٹ لگے گا، کوئی CCTV فوٹیج آ جائے گی. 1 منٹ لگے گا، ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے DHA کا ویجیلنس کا، یا تو وہ سامنے آ جائے گی ہمارے. تو بیسک جو کہانی ہوئی وہ انٹرچینج ہے، نواز شریف انٹرچینج، جو جہاں سے فیز 5 کا آغاز ہوتا ہے. اینڈ اگین میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں ذرا اس وقت میرے خیالات اور میری زبان جو ہے وہ ایک دوسرے سے ذرا تھوڑا ڈسکنیکٹ اس لیے ہے کہ میں ابھی وہ پین کلر بھی لیا ہوا ہے اور وہ مسل ریلیکسر بھی مجھے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہوا. تو وہاں سے 2 گاڑیاں ہم نے جو انیشلی دیکھی، ایک فارچونر تھی، ایک ویگو تھی بلیک کلر کی، اور ان کے آگے بھی کچھ گاڑیاں تھیں، بٹ جو ہمیں انیشلی نظر آیا تو انہوں نے ہمیں ہٹ کرنا شروع کیا. وہ جو ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ گاڑی کو، تو ظاہر ہم نے ایک آدھ بار تو نگلیکٹ کیا کہ یار ظاہر وہ کر رہے ہیں، اپنے شوخی کر رہے ہیں جس طرح نارملی ینگسٹرس کرتے ہیں. پھر جب تھوڑا یہ معاملہ آگے بڑھا، کیونکہ فیز 5 کا وہ پورا وطین چوک تک جو روڈ جاتا ہے، تو پھر آئی ریئلائز ایز اے جرنلسٹ، آپ ہوتے میں ہوتا تو ہم کوئی بھی، میں نے پھر وہ کیمرہ پیچھے سے آن کیا اور میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. میرے دوست ہیں شکیل صاحب، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، شعیب بھٹی صاحب ان کی گاڑی تھی، وہ ڈرائیو کر رہے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو پیچھے سے میں نے کیمرہ آن کر کے گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے آپ کو ابھی دکھایا بھی ہے. اگین میں آپ سے وہ شیئر بھی کر لوں گا وہ ساری. آپ کو کہیں پر لگا تو نہیں کہ مجھے کوئی باقاعدہ کچھ چیز کر رہے ہیں یا مجھے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے تنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پتہ ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے نا بڑا عجیب لگتا ہے کہ جی مجھ پر اٹیک ہوا، اور میں وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس انٹل کوئی بہت ہی کوئی پروون کوئی چیز جب تک سامنے نہ آ جائے. آدمی نہیں نا، ذہن میں آ ہی جاتا ہے کچھ آپ کے کام بڑے خطرناک ہیں، آپ پروگرام بہت خطرناک کرتے ہیں آپ. بس چلے گا وہ تو کرے گا ہی کرے گا، مطلب وہ چھوڑے گا تو نہیں مجھے. الٹیمیٹلی میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، ہم نے بڑے بڑے مافیا سے پنگے لیے نا. ہم نے تو صرف ایک اچار کی فیکٹری پہ پروگرام کیا، اور وہ اچار کی فیکٹری کے مالک مجھے کوئی 3-4 مہینے بعد ملے. تو انہوں نے مجھے کہا اقرار صاحب، اگر آپ مجھے ان دنوں میں مل جاتے نا جب آپ نے پروگرام آن ایئر کیا تھا، تو میں آپ کو گولی مار دیتا. محلے میں ادھر ادھر میری اتنی سبکی ہوئی کہ میں لٹرلی اس بات پہ تیار تھا کہ میں اس آدمی کو مار دوں گا. تو وہ صرف ایک چھوٹی سی فیکٹری کا مالک یہ بات کہہ رہا ہے. تو آپ سوچیں، تو جن مافیاز کو ہم نے بے نقاب کیا، ان کا بس چلے تو وہ کیا نہ کریں. ٹھیک ہے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس کہ یار نہیں جناب، میں تو آئی واز انڈر اٹیک، اور یہ وہ جو ہوا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. جو نتیجہ لوگ اخذ کر لیں اس سے، وہ کوئی بھی ہوتا، کوئی بھی ذمہ دار شہری ہوتا، اگر کوئی گاڑی آپ کی ہٹ کر رہا ہے، آپ کو بار بار آپ ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے اور وہ سارا، تو آپ الٹیمیٹلی کوشش کرتے کہ آپ اس کی گاڑی کا نمبر پیچھے سے نوٹ کریں. اینڈ دیر ور نو فیملی ایٹ آل. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ان گاڑیوں کے اندر کوئی فیملی نہیں تھی. وہ ویڈیو آپ ابھی دیکھ لیجیے. کہتے ہیں تو میں 1 منٹ منگوا لیتا ہوں، آپ چاہیں تو ہم اس کو ایز اٹ از دکھا دیتے ہیں. یہ ایک بات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو دوسرا فریق ہے اس کا یہ موقف ہے، اپنا موقف ہے، لیکن ایک ثابت ہے، یہ جو کیمرے ہیں، ان کی ریکارڈنگ، یہ تو پولیس اور انویسٹیگیشن میں سامنے آ جانی ہے چیز. اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں. پھر وہ میں کہہ رہا ہوں DHA وہاں پہ کس کونے میں کیمرہ نہیں لگا ہوا، وہ تو آپ ہر چیز ثابت کر سکتے. ہماری گاڑی کو یہ ہٹ کرتے رہے، یہ آگے وطین چوک کے اوپر، وطین چوک پہ آ کے انہوں نے فائر شروع کیے. اب وہ میرے دوست بڑے شریف دوست ہیں بیچارے، دبئی میں کام وام کرتے رہے بڑے، ہم ان کو ویسے بھی جینٹل مین کہتے ہیں کہ وہ ان کاموں میں بیچارے بڑے گھبراتے ہیں. تو انہوں نے فائر سنا تو وہ فائرنگ کر رہے ہیں. تو میں کہ گڈی تسی بٹی صاحب روک لو یہاں پہ. اتفاق یہ ہے کہ دا مومنٹ ہم نے وہ ٹرن کیا، 2 موٹر سائیکلس پہ وہ جو DHA کی سیکورٹی اور ویجیلنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے تھے. تو ہم نے ان کو تھوڑا ناراضی سے کہ یار آپ کے سامنے فائر کر رہے ہیں گاڑیوں والے، اور آپ
لیکن وہ بیچارے وہ ہے بھی 2 لوگ تھے, لیکن ظاہر ہم نے انہیں سے کہنا تھا, اور ہم کس سے کہہ سکتے تھے, جو بھی ہمیں نظر آیا. تو ان میں سے ایک بندہ آلریڈی فون پہ بات کر رہا, دوسرے نے کہا سر ہم آلریڈی اپنے کنٹرول کو انفارم کر رہے ہیں. تو وہ جو کال کر رہا تھا, وہ کال میں نے ہم نے خود سنی. وہ کال یہ تھی کہ جی گڈیاں تے فائر کردے ہوئے جا رہے ہیں, اے نمبر نے گڈیاں دے تے انہوں نے پلیز اگے کوشش کرو کہ انہوں نے انٹرسیپٹ کرو. اور یہی کال کی ریکارڈنگ میرے سامنے, میں گواہوں اس بات کا, کوئی ڈینائی نہیں کرے گا, اے ایس پی صاحب کو بعد میں پھر وہ پولیس نے اٹینڈ کر کے وہ ان کو سنوائی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈی ایچ اے کا کنٹرول روم کا ریکارڈ آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں, کوئی بھی جرنلسٹ چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے, پولیس سے بھی ایون وہ لیا جا سکتا ہے. نہیں ہم نہیں اترے, ہنسی تو اب ہم کھڑے رہے. اب ہم نے ان کی وہ فون کال سن لی. اب جب ہم نے کہا کہ انہوں نے آگے اطلاع دے دی اور سارا, اب ہم چل پڑے کہ چلو اب وہ آگے نکل گئے ہیں کہیں. دا مومنٹ ہم نے آگے وہ کرو لیا ہے کے بلاک کا وہ جو ایریا ہے, اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ کے بلاک کے اندر تھانہ ہے, بٹ کہلاتا وہ اے بلاک کا تھانہ ہے جو ڈی ایچ اے کا, سوری. اس کے سامنے انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری گاڑی کو روک لیا, یہ دونوں گاڑیوں نے. مطلب کوئی ہوتا ہے نا, میں آپ سے میں کہتا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا ہے, مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ نے فلاں پروگرام کیا تھا, یا مجھے انہوں نے یہی کہا ہوتا کہ جی آپ ہماری ویڈیو کیوں بنا رہے تھے پیچھے سے, کوئی بات تو کی ہوتی نا. ککھ نہیں جناب, جو انہوں نے مطلب پہلے تو انہوں نے ماشاء اللہ جو غلاظت بھری گالیاں تھیں وہ دینا شروع کیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے پسٹلز ان کے ہاتھ میں, وہی جو پیچھے سے فائرنگ جس سے وائی فائرنگ ہو رہی تھی وہی ان کے ہاتھ میں تھے, آرمڈ تھے پراپر. گاڑی کے اندر بھی ویپن تھا, اور وہ گاڑی کے اندر ویپن سے مجھے اس لیے اندازہ ہوا کہ جب نیچے اترے تو 2-3 صاحبان بار بار کہہ رہے تھے میں گولی مارنا تھا, جس طرح نہیں میں کچھ شے لے کے آ رہے ہیں. تھریٹ کرنے والا وہ تھا. کتنے افراد تھے جو اترے اور 10-12-15 لوگ تو تھے, گالیاں دیتے ہوئے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا. اور مارا بھی آپ اندازہ کریں, پتہ نہیں کون سی ان کو دشمنی تھی ہم سے, کہ وہ چابیاں یہاں رکھ کے یعنی وہ باہر کی طرف نکال کے باقاعدہ وہ یہ چابی گھسی, یہ تو چابی گھسی نا اندر پراپر اس کی. تو وہ واللہ عالم ان کا کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ابھی میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ میں کچھ انٹل پولیس, اب دیکھیں ہم نے یہ کیا کہ میں نے اس کیس میں خود مدعی نہیں بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں, دیکھیں پروگرام ہوتا ہے اس میں جو بھی حقیقت ہوتی ہے, جو بھی سچائی ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ اس کو لے کے آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اور آپ کے والے معاملے کو وہ دوسری طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی ذات پہ بھی کچھ بات تو آتی ہے نا ریلیٹ کرنے کی. انہوں نے کوشش کی, استعمال کی ہے یہ بات, تو آپ میں نہیں کہتا انہوں نے استعمال کیا. دیکھیں میری بات سنیں, ممکن ہے جو معلومات ان کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے, ممکن ہے جو بریفنگ ان کو دی گئی پولیس کی طرف سے وہ ظاہر ہے میرے پاس نہیں ہے, تو وہ انہوں نے جب تک میرے پاس نہیں آئی نہ میں نے اس کو انڈورس کیا نہ میں نے اس کو ڈینائی کیا. مجھے چونکہ پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا, ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے کہا وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہیں, تو اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو وہ ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ جی آپ کے پاس ایسی کیا انفارمیشن تھی کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے اس واقعے کو ایک ریلیٹ کیا اس کو. خود آپ ماشاء اللہ سینئر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو یہ ان کا موقف یہ ہے کہ بارات سے ہم واپس جا رہے تھے اور ہماری گاڑیوں میں خواتین تھیں اور آپ ویڈیو بنا رہے تھے, تو خواتین کی ویڈیو بنانے پہ وہ مشتعل ہو گئے, اترے, جو بھی کیا, یہ ان کی کہانی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بارات والی گاڑیاں تھیں, اور دوسرا کہ خواتین تھیں گاڑیوں میں؟ دیکھیے جی, میں تو مجھے اگر آپ 1 منٹ دے دیں تو میں موبائل منگوا لیتا ہوں, وہ ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے اندر, آپ فاسٹ فارورڈ میں گزار دیجیے گا. نہیں میں آپ کی میں چاہ رہا ہوں, میں وہ کروں, کیسے میں نے کوئی خاتون نہیں دیکھی. اب ویسے بارات والا پتہ بھی چل جاتا ہے نا, کافی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں, کوئی 2-3 گاڑیاں تھیں, کوئی بارات والا کوئی سین نہیں تھا. اور اگر میں نے زندگی میں کبھی کوئی تھوڑا بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ سچ بولتا ہوں میں, یا میں نے کوشش کی ہے کہ یار چلو دیکھیں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے, نہ ہی کوئی فرشتہ ہے, کہیں آپ سے غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے, نہ دانستہ طور پہ. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ یار میں کوئی غلط بیانی نہ کروں. اینڈ اگین اس خوف سے بھی کہ یار جھوٹ کچھ بہت زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا, الٹیمیٹلی سامنے آ جائے گا. سر میں نے آخری وقت تک مار پڑنے سے لے کے تھانے جانے تک اس سارے سینیریو کے اندر گاڑیوں میں آگے پیچھے کوئی خاتون نہیں دیکھی. اچھا دوسری, یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ سے ذاتی تعلق بھی ہے اس کی بنیاد. آپ بھی دیکھیے ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ یار مطلب کس عمر میں آ گئے ہیں کہ ایسی گاڑیوں میں ہم خواتین کی ویڈیو, مگر وہ ہاں ویڈیو بنا رہا ہوں میں, اور ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی کہ آپ ان کے نمبر, آپ کی گاڑی کو ہٹ کر رہا ہے, ایک بندہ فائرنگ کر رہا ہے,
تو میں اس کی گاڑی کا نمبر تو نوٹ کروں گا ڈیفینیٹلی, لیکن اس گاڑی کے اندر خاتون نہیں تھی. وہ یہ سارا اب مطلب میں کیا ان کے لیے ظاہر کریں گے نا ان کا بھی, تو کیا کریں وہ بتائیں. جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, سوری مسل میرا, نہیں آپ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, کسی نے نہیں کہا کہ یار اقرار الحسن ہے یار, یہ اینکر ہے, ہم اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں. لوگ جو ارد گرد جب اکٹھے ہونا شروع ہوئے, مجھے خود تو اندازہ نہیں ہوا, لیکن جو شکیل بھائی تھے انہوں نے پھر جو میرے ساتھ وہ تھے, انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا تمہیں اندازہ ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو, کیا پاگل ہو گئے ہو. تو خیر بہت سارے لوگوں نے بڑا بیچ بچاؤ بھی کیا. بہت سارے لوگوں نے, سچی بات یہ ہے کہ جو ارد گرد سے اکٹھے ہوئے انہوں نے میری خاطر سامنے آ کے مار بھی کھائی. ہاں تو یہ چاہ رہے تھے, یہ بھی میں نے دیکھا. مگر وہ مجھے وہ جو انوالوڈ تھے اس کے اندر, اب ان کا موٹیو جو تھا نا, وہ ظاہر ہے وہ پولیس بتائے گی کہ ایسا کیا غصہ تھا ان کو مجھ پہ. بڑا حیران ہوں, یہ چابیاں رکھ کے دے رہے ہیں, چابیاں رکھ کے مار رہے ہیں, پسٹل لے کے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, 3 بندے کہہ رہے ہیں میں لے آ رہے ہیں, گولی مار رہے ہیں تینوں. مطلب صرف نارمل سی بات پہ اتنا غصہ کیوں؟ آئی مین نارمل سی بات بھی کیا. یہ نہیں, میں آپ کو فاروق صاحب, میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جس زاویے پہ میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے کی سیٹ کے اوپر, وہاں سے آگے کی کسی گاڑی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ میں پیچھے سے اس کی نمبر پلیٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں. ہو ہی نہیں سکتا, آپ کو بھی اندازہ. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر میں وہی بات ہے نا, میں تو اس کو بڑا مزے کا ایشو بنا سکتا ہوں نا کہ جی مجھ پہ حملہ ہو گیا. پاکستان میں اس وقت لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ٹاپ ٹرینڈ تھا آپ کے بارے میں, لوگ بار بار فون کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ حقیقت سامنے لائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ لگ رہا ہے کہ یار کوئی تلق کلامی ویسی. کل اب آپ دیکھیے, اب آپ مثلاً میں نے تو ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, اور اس لیے کہ یار میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا, اگر مجھے کسی پروگرام کی رنجش میں بھی مارا ہے تو بھی میں نے معاف کیا. اگر فرض کیجئے کوئی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہوا ہے تو بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں معاف کیا. میں تو اپلیکیشن بھی نہیں دی اس کی ایف آئی آر کی, ٹھیک ہے. پولیس نے خود ایف آئی آر دی ہے, ان کے ایک اے ایس آئی نے, یعنی اسٹیٹ نے, اور پولیس نے خود اس میں لکھا ہے کہ ہوائی فائرنگ ہوئی اور ان کو اطلاع ملی اور کس کس ذریعے سے ان کے کال سینٹر پہ ہوائی فائرنگ کی. اور ہوائی فائرنگ تو میں بہت احتیاط کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, بیسکلی تو اٹ واز اسٹریٹ فائرنگ. میں کہوں جی مجھ پہ فائرنگ ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ میں ذرا زیادہ اوور پلے کر رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ باقاعدہ اسے حملہ ہی کہتے ہیں, اس کے علاوہ تو اس کا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. میں پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو پھر وہ ذرا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری گاڑی پہ فائرنگ ہو گئی, ساڈے تے اٹیک ہو گیا, تو لیٹس جسٹ پلے اٹ آرام سے کہ یار اتنی مار پڑی ہو, 10-12 لوگوں نے مارا ہو, چابیاں رکھ کے مارا ہو, پھر بھی آپ معاف کر رہے ہیں. نہیں مجھے بتائیں, ہم نے ان کو پھانسی لگا کے یا ہم نے ان کو 8-10 سال کی جیل کر کے ان بچوں کا کیا فیوچر کرنا. ابھی یعنی اگین اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, میری خواہش ہوگی کہ میں, بیچ میں آتا ہے مجھے غصہ, میں انسان ہوں, جب مجھے کہ یار, اور پھر دیکھیں پھر جب آپ کو اللہ نے عزت دی ہو, لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں, سیلفیاں بناتے ہوں, ایک بندہ آپ کو ماں بہن کی گندی گالیاں دے رہا ہے, تو آپ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی بہت یہ بھی کیا ہو کہ یار آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کے لیے ناانصافی جب ہوتی ہے تو آواز اٹھاتے ہیں اور اگلے بندے کو اس کے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو تو یہ آپ کا حق بھی ہے, آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ اس کو کر کے آئیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو تھوڑا سا اسی کے تو میں خلاف ہوں. ہم جو ٹیم اکٹھی کرنے کی کوشش, یار اتنی نفرت ایک دوسرے کے ساتھ, وجہ کوئی بھی ہے بھائی, ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے, ہر چیز پہ آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں, آپ شکایت کر سکتے ہیں آ کے, آپ پھر اس کے بعد رسپانس دیکھیے نا. مثلاً فرض کریں ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں, مطلب میں اس بات پہ بھی نہیں کہتا, تو بھائی آپ گفتگو کے ذریعے کتنی چیزیں ہیں جن کو بات تو کی ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک سلاخوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ آئی وش جلدی باہر آ جائیں, اینڈ آئی وش کہ ان کے ماں باپ, ان کی فیملیز تھوڑا سا اس کو یہ کہ اور ساڈے منڈے تے ایک دن اندر نہیں رہے, باہر اگلے دن اسی بیل کرا لی سی, ایڈا وڈا قرار الحسن بندہ سی, اس سوچ کو کرتے ہوئے ان کو بٹھائیں, پیار سے سمجھائیں اور بتائیں کہ بیٹا یہ ناانصافی ہے, زیادتی ہے, کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی, میرے ساتھ نہیں, آپ کو کسی کے ساتھ بھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں میں تو چلو بظاہر ایک اچھی گاڑی سے اترا تھا, دوست کی گاڑی, بظاہر نون فیس اور سارا, آپ سوچیں یہ کسی عام آدمی کا کیا حال کرتے, کسی موٹر سائیکل والے کو تنگ کرتے اور اس کو ٹکر مارتے, اس کے ساتھ ہی کیا کرتے, کسی رکشے والے کے ساتھ,
اس رویے کے خلاف فرخ بھائی لڑائی کرنی ہے ہم نے, اس رویے کو تبدیل کرنا ہے. اور اس رویے کی تبدیلی کے لیے میں نے انتقام لینے کی بجائے کوشش یہ کی ہے کہ شاید اسی سے تھوڑا سا وہ کہیں کہ یار ممکن اسٹیٹ نے اپنا کام کیا, اسٹیٹ نے ظاہر جو نہیں, اور اگین اسٹیٹ نے انویسٹیگیشن یا اسٹیٹ کے پاس جو انفارمیشن تھی فائرنگ کی اور حملے کی, اسٹیٹ نے اسی کی بنیاد پہ فائرنگ کا اور اس کا مقدمہ درج کیا. تو باقی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دے, دل سے معاف کیا. اور میں ان کی ہدایت کے لیے, ان کے غصے کی کمی کے لیے, ان کی نفرت کی کمی کے لیے, ان کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے کسی کے لیے بھی, اس کی کمی کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ رکھے, زندگی میں انہیں کامیاب کرے, پازیٹیو رہیں, پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی اپنا رول پلے کریں انشاءاللہ. اقرار الحسن صاحب نے ان لوگوں پر جو ان پہ حملہ آور ہوئے تھے ان کو کہتے ہیں کہ میں نے دل سے معاف کیا. بہرحال ابھی تک وہ حوالات میں ہیں, اسٹیٹ نے اپنی مدعیت میں ان کے اوپر ایف آئی آر کر دی ہے, لیکن بہرحال ہمیں جو اپنے رویے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. یہ وہ حقیقت ہے اس واقعے کی جس کے بارے میں آپ سب جاننا چاہ رہے تھے. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.